لاسٹ ایپیسوڈ۔ بسات ہاشا سے ملنے فیروز ہاؤس آئی ہوئی تھی۔ آج کل وہ سرسوں کے پھول کی طرح نظر آتی تھی۔ آنکھوں میں ہر وقت ایک اداسی سی جمی رہتی تھی۔ دونوں کافی دیر سے مصروف گفتگو تھی۔ ماضی کے پردے پر اپنے دکھ درد کی شبیہ دیکھ رہی تھی۔ ہاشا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، بسات، ایک بات کا علم مجھے ابھی تک نہیں ہوا۔ کیا وسیم کو پتا تھا کہ تم شادی شدہ ہونے کے باوجود شادی شدہ نہیں تھی؟ میرا مطلب کہ نہیں ہاشی، حقیقت یہی ہے کہ میں نے تمہارے اور امی کے سوا اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور نہ کبھی بتاؤں گی، اور وسیم سے ایسی بات کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ ایسی باتیں جب بندہ اپنی زبان پر لے آتا ہے تو وہ اپنے معنی کھو دیتی ہیں۔ یہ سب تو محسوس کرنے کی چیزیں ہیں، اور ہاشی، میرے خیال میں تو یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہاشا کچھ کہتی، اسے خاموش ہونا پڑا۔ فیروز انکل کی وائف ساتھ والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاشا اور بسات کو گفتگو کا رخ موڑنا پڑا۔ انہوں نے ٹی وی آن کر دیا۔ ریموٹ ہاشا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ یوں ہی مختلف چینل سرچ کرتی رہی۔ ایک جگہ وہ رک گئی۔ بسات بھی ذرا چونکی۔ ٹی وی پر ایک ٹاک شو آ رہا تھا۔ اس میں تیمور بھی موجود تھا، لیکن آج وہ ہوسٹ کے طور پر نہیں، گیسٹ کے طور پر موجود تھا۔ یہ ڈرامہ راز کی بے مثال کامیابی کے حوالے سے شو تھا۔ شو کے شرکا رائٹر وسیم، پروڈیوسر احمد اور ہاشا کی تعریف میں رتب اللسان تھے، بلکہ اب تو کچھ لوگ اس ڈائجسٹ کی تعریفیں بھی کر رہے تھے جس کے مدیر نے شروع میں اس کہانی کی اہمیت کو پہچانا اور اسے پاپولر ادب کے لاتعداد ریڈرز تک پہنچایا۔ ہال بار بار تالیوں سے گونج اٹھتا تھا۔ تیمور کو اظہار خیال کا موقع دیا گیا تو وہ بولا، مجھے خوشی ہے کہ کسی ڈرامے کی کامیابی کے حوالے سے رائٹر کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، ورنہ یہاں تو اکثر رائٹر کا نام تکنیک کاروں کے جھمگٹے میں کہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس پذیرائی کا رنجیدہ کرنے والا پہلو یہ ہے کہ وسیم ساحلی اس وقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور یہ جو خصوصی محبت اسے دی جا رہی ہے اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے۔ کاش ہم پرشکور ڈراموں اور فلموں وغیرہ کی بنیاد رکھنے والے کہانی کار کو اس کی موجودگی اور زندگی میں ہی قرار واقعی اہمیت دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وسیم کو ہر آفت و ابتلا سے محفوظ رکھے اور ہم اسے دوبارہ اپنے درمیان دیکھ سکیں۔ کچھ دیر بعد شو ختم ہوا تو بسات کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنے شولڈر بیگ میں سے کارڈ سائز کی کچھ پرانی تصاویر نکالی۔ ان تصویروں میں وسیم ایک کرسی پر بیٹھا بڑے جوش و خروش سے کچھ لکھتا نظر آ رہا تھا۔ بسات بولی، یہ وسیم کے ایکسیڈنٹ سے 1.5-2 ماہ پہلے کی فوٹوز ہیں۔ یہ میں نے اس کی بے خبری میں کھڑکی سے بنائی تھی۔ ہاشی، وہ کتنا پر امید تھا ان دنوں۔ اس کے چہرے سے جھلکتی ہوئی خوشی دیکھو۔ مجھ سے کہتا تھا کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس کے پیچھے تمہاری بے پناہ محبت ہے۔ سمجھو میں نے اپنا دل نکال کر کاغذ پر رکھ دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تحریر میرے اور تمہاری فیملی کے سارے دل ادر دور کر دے گی۔ بس دعا کرو کہ یہ کسی ٹھکانے پر لگ جائے۔ وہ سب کیا تھا ہاشی؟ کانچ کا محل ہی تو تھا۔ اسی دوران ہاشا کے موبائل پر کال کے سگنل آئے۔ دوسری طرف وسیم کی والدہ تھی۔ ہاشا بیٹی، انہوں نے چھوٹتے ہی کہا۔ ان کی آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیجی، خیریت تو ہے نا؟ بیٹی، وسیم کا پتہ چل گیا۔ ابھی 2 بندے آئے تھے موٹر سائیکل پر۔ وہ بتا رہے ہیں کہ وسیم میدھی کے کسی اسپتال میں، لیکن وہ بہت بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ آخر میں ان کی آواز بھر آ گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ کوئی ایڈریس بتایا انہوں نے؟ جواب میں انہوں نے کسی پرچی پر لکھا ہوا ایڈریس پڑھ کر ہاشا کو سنا دیا۔ ہاشا نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ وہ اسی وقت وسیم کے پاس جا رہی ہے۔ بیجی کا بتایا ہوا ایڈریس شمالی لاہور کا تھا۔ ہاشا نے پہلے تیمور کو کال کی مگر اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ پھر اس نے یہ سنسنی خیز اطلاع انکل فیروز کو دی۔ بسات اور ہاشا دونوں فیروز حسن کے ساتھ اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ ٹنٹڈ شیشوں والی گاڑی تھی۔ اس کے باوجود ہاشا نے سیاہ برقع اوڑھ لیا تھا۔ وہ تینوں ہجیانی کیفیت میں تھے۔ اسپتال پہنچ کر وہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف لپکے۔ وسیم وارڈ میں نہیں تھا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر انہیں میڈیکل افسر کے کمرے میں لے گیا۔ یہ بڑے سے چہرے والے ایک نہایت سنجیدہ صورت پروفیسر تھے۔ انہوں نے فیروز حسن سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کیا لگتے ہیں ان کے؟ فیروز کے بجائے بسات بولی، میں ان کی کزن ہوں جی۔ ابھی ان کی والدہ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کیا وہ بہت زیادہ بیمار ہے؟ ہاشا نے لرزاں آواز میں پوچھا۔ پروفیسر نے گہری سانس لی۔ آپ سے غلط بیانی کی گئی ہے، لیکن آغاز میں سے غلط بیانی میڈیکل اسٹاف کی مجبوری ہوتی ہے۔ لواحقین کو شدید دھچکے سے بچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، آپ کا پیشنٹ فوت ہو چکا ہے۔ انفیکٹ پیشنٹ کو مردہ حالت میں ہی ہلایا گیا تھا۔ ہاشا اور بسات صدمے کی شدت سے چلانے لگی۔ پروفیسر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، آپ ڈیتھ ہاؤس میں جا کر ڈیڈ باڈی دیکھ سکتی ہیں۔ ہاشا کے دل میں اب بھی امید تھی کہ شاید مردہ خانے میں پڑی ہوئی لاش کسی اور کی ہو، لیکن یہ امید پوری ہونے والی نہیں تھی۔
قلم برداشت تھا، دنیا برداشتہ ہو کر اس جہان رنگ و بو سے اٹھ چکا تھا۔ وسیم کی موت کی خبر پہلے میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلی، اور پھر پتہ نہیں کس طرح اچھرا کی گنجان آبادی میں اس کے گھر کا پتہ بھی لیک آؤٹ ہو گیا۔ چند ہی گھنٹوں میں ایسا لگا کہ ایک جم غفیر اس گنجان آبادی کی گلیوں میں سمٹ آیا ہے۔ لوگوں کی تعداد دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ راز کا گمشدہ رائٹر مل گیا تھا، لیکن اس طرح ملا تھا کہ چند گھنٹوں میں اسے پھر سے بچھڑ جانا تھا۔ بے شمار لوگوں کے دلوں میں اس کی موت کا صدمہ تھا، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو اس لیے بھی یہاں آئے تھے کہ یہاں انہیں ٹی وی اور شوبز کے اسٹارز کو دیکھنے کا موقع مل سکتا تھا۔ بڑھتے ہوئے ہجوم کو دیکھ کر پولیس کی بھاری نفری بھی ایریا میں پہنچ گئی، تاہم لوگ سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے۔ چینلز کی گاڑیاں، کیمرے، لوگوں پر ہلکا پھلکا لاٹھی چارج، ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور دوسری طرف اس مختصر سے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بیجی کی آہوزاری دیکھی نہیں جاتی تھی۔ عثمان پر 2 بار غشی کی کیفیت طاری ہوئی تھی اور تیمور نے اس کے لیے ڈاکٹر بلایا تھا۔ بساط کافی دیر تک تو سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو رسنا شروع ہو گئے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لگتا تھا کہ یہ اس کی نہیں، کسی اور کی آنکھیں ہیں جو لہریں لیتے پر آشوب پانی کی زد میں ہے۔ ایک غیر مرئی آواز اس کے کانوں میں حسرت ناک آہنگ میں گونج رہی تھی، دیکھ لینا، ایک دن میں تمہیں جیت لوں گا، دیکھ لینا۔ اور قریباً یہی وقت تھا جب اس ماتم کنا گھر سے چند میل دور ساہی فیملی کے اس مضافاتی فارم ہاؤس کے ایک کمرے میں سنگین نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس گفتگو کے شرکا میں ساحلی فیملی کا کرتا دھرتا ارباب ساہی، ہاشا کا ASP بھائی عدیل عالم ساہی اور انکاؤنٹر ماہر SP شاہد خان موجود تھے۔ تیسرا شریک کرائے کا خطرناک قاتل لاڑا مٹھل تھا، البتہ وہ فون کال کے ذریعے شریک گفتگو تھا۔ ویڈیو کال میں اس کے زخم چہرے پر بلا کی چمک نظر آتی تھی۔ وہ پارٹدار آواز میں بولا، بادشاہو، یہ سنہری موقع پھر ملنے والا نہیں ہے۔ بڑی گنجان آبادی ہے، ارد گرد کی گلیوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں، زیادہ تر گاڑیاں 2-3 فرلانگ کے فاصلے پر پارک ہیں۔ بیرسٹر کی گاڑی بھی وہیں پہ۔ آج تو ارد گرد کوئی گارڈ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا ٹائم سیٹ کرو گے؟ عدیل نے پوچھا۔ ٹائم اس وقت سیٹ کروں گا جب وہ گاڑی کی طرف آئے گا۔ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں سے آسانی کے ساتھ اسے دیکھ سکتا ہوں۔ آپ اس بارے میں بے فکر رہیں۔ اسے چپکاؤ گے کہاں؟ ارباب ساہی نے پوچھا۔ مائی باپ، یہ اپنا ہنر ہے، آدھی عمر گال دی ہے اس کام میں۔ چند منٹ مزید جاری رہنے کے بعد یہ گفتگو ختم ہو گئی۔ کمرے میں موجود تینوں افراد کے چہروں پر دبا دبا جوش دکھائی دینے لگا۔ لاڑا مٹھل پچھلے 3 ہفتے سے مسلسل اس طاق میں تھا کہ موقع ملے اور وہ تیمور کا قصہ پاک کر دے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ تیمور ایک کائیاں اور ہوشیار شخص کا نام تھا۔ سجاد ساہی والے تحر قتل کے بعد وہ اپنی سیکیورٹی کی طرف سے زیادہ چوکس ہو چکا تھا۔ ہائی کلاس مسلح گارڈز کی ایک ٹولی ہمہ وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان 3 ہفتوں میں صرف ایک بار ایسا موقع آیا تھا جب قریباً 150 فٹ کے فاصلے سے لاڑے کو تیمور پر فائرنگ کا ایک موقع ملا تھا۔ تاہم فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ پستول کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی چادر کی بکل کے نیچے سے چھوٹے بیرل کی آٹومیٹک رائفل نکالتا تو ارد گرد کھڑے لوگ چوکس ہو جاتے۔ ابھی وہ کشمکش میں تھا کہ لاڑے اور تیمور کے درمیان تیمور کے ہتھیار بند گارڈز والی جیپ آ گئی تھی۔ یہ ساری صورتحال تھی جس میں آج لاڑے نے اچانک یہ فیصلہ کیا تھا کہ وسیم کے گھر سے دور کھڑی تیمور کی ہونڈا گاڑی میں دھماکہ خیز مواد لگا دے۔ وہ اور اس کا پھانسی کی سزا پانے والا بھائی آتش گیر مادے کی تیاری اور اس کی تنصیب وغیرہ میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آج لاڑا مٹھل اپنے یہی ہنر آزمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ قریباً 5 پاؤنڈ TNT وزن والا ولایتی بم اس کے پاس موجود تھا جو وہ آج تیمور کی گاڑی میں لگانے جا رہا تھا۔ جنازہ صبح 8 بجے ہونا تھا۔ ہاشا 3-4 گھنٹوں کے لیے گھر جانا چاہتی تھی، مگر وہ فیروز ہاؤس سے جس کورے گاڑی پر یہاں پہنچی تھی وہ اور گاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ دوسری طرف تیمور بھی لباس بدلنے اور تدفین کے انتظامات دیکھنے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ وہ ہاشا سے بولا، میری گاڑی نکل سکتی ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں فیروز ہاؤس۔ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے سیاہ برقع اڑا اور تیمور کے ساتھ چل دی۔ گارڈ ساتھ نہیں ہوں گے کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کی گاڑی بھی نہیں نکل پائے گی۔ چلے کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا بہت دور جانا ہے۔ تیمور کو دیکھتے ہی گارڈز اس کی طرف بھاگے آئے۔ انہوں نے لوگوں کے درمیان راستہ بنا کر اور میڈیا والوں کو پیچھے ہٹا کر تیمور اور ہاشا کو بمشکل تیمور کی گاڑی تک پہنچایا۔ جب تک تیمور کی گاڑی وہاں سے روانہ نہیں ہو گئی وہ چوکسی سے ارد گرد موجود رہے۔ گاڑی 2-3 تنگ سڑکوں سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئی اور پھر اس وسیع عریض ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف بڑھنے لگی جہاں فیروز ہاؤس واقع تھا۔ بے پناہ غم کے گھیرے میں وہ دونوں چپ تھے، بالکل بے حرکت سے بیٹھے تھے، لیکن گاڑی کے پیندے میں ایک ڈیجیٹل گھڑی غیر متحرک نہیں تھی۔ اس کے ہنسے حرکت کر رہے تھے، دردناک موت کی طرف سرک رہے تھے۔ یہی وقت تھا جب چند میل دور فارم ہاؤس کے لگژری کمرے میں اس پلان کا ماسٹر مائنڈ ارباب ساہی اور اس کے دونوں ساتھی
عدیل عالم اور شاہد خان بے چینی سے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ ارباب سائی کے فون پر بیل ہوئی۔ کرائے کے قاتل لاڑے مٹھل نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، جناب جی، سب کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ مولا نے چاہا تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو خبر مل جائے گی۔ ہے کہاں وہ؟ ارباب سائی نے پوچھا۔ فون کا اسپیکر آن تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے نکل گیا، ساتھ میں کالے برقعے والی کڑی بھی تھی، وہ بھی ساتھ ہی جائے گی، لاڑے نے جذباتی اور معنی خیز لہجے میں کہا۔ لڑکی کا سن کر ارباب سائی کے پہلو میں بیٹھا ہوا عدیل عالم بری طرح چونکا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاشا کسی وقت کالے برقعے یا لمبی چادر میں بھی سفر کرتی ہے۔ اس بات کا امکان 90% سے زیادہ تھا کہ ابھی لاڑے نے جس لڑکی کا ذکر کیا ہے وہ ہاشا ہی ہو۔ وہ جیسے اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیل فون اپنے تایا ارباب سائی کے ہاتھ سے جھپٹا اور ہجانی آواز میں چلایا، کب نکلے وہ دونوں؟ لاڑا پہلے تو عدیل کے انداز سے ٹھٹکا، پھر سنبھل کر بولا، 4-5 منٹ تو ہو گئے۔ عدیل گھر جا، ان کو روکو، روکو کسی طرح۔ پھر جیسے اسے خود ہی اپنی بات بے معنی اور بے وزن محسوس ہوئی، اس نے لرزتی آواز میں لاڑے سے پوچھا، کتنا ٹائم ہے ان کے پاس؟ قریباً 15 منٹ۔ اوہ گاڈ! عدیل نے فون صوفے پر پٹکا۔ ارباب سائی اور شاہد خان اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بات کچھ ان کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ عدیل نے تایا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، گاڑی میں ہاشا بھی ہے، ہو سکتا کہ وہ ہاشا نہ ہو۔ ارباب نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، لبو لہجہ ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اگر ہاشا ہے بھی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی، خاندان کی عزت نیلام کرنے والی مری جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ بھی تھا، عدیل اس انداز میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، بہن تھی اس سے لاکھ اختلافات رکھنے کے باوجود اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ کئی موقعوں پر تو اسے خود بھی یہی لگا تھا کہ وہ تیش کے عالم میں اسے سخت نقصان پہنچا دے گا، مگر جب کبھی والد ہاشا پر آگ بگولہ ہوئے تھے، وہ اسے تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، عدیل بے ساختہ ان دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ ہاشا کو باپ کے غضب و غضب سے اسی نے بچایا تھا۔ ہاں، وہ جیسی بھی تھی، وہ اسے اس طرح مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور ہاشا کو کال کرتا ہوا باہر پورش کی طرف لپکا۔ باوردی شاہد خان اس کے پیچھے دوڑا۔ کیا کر رہے ہو عدیل؟ کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، کچھ کرتے ہیں۔ مگر عدیل تو جیسے کچھ نہیں سن رہا تھا۔ ہاشا کے فون پر بیل جا رہی تھی مگر وہ کال ریسیو نہیں کری تھی۔ وہ اس کی کال کم ہی ریسیو کرتی تھی۔ ان کے درمیان جب بھی بات ہوتی تھی، اس کا اختتام سنگین قسم کے سخت کلامی پر ہی ہوتا تھا۔ شاہد اسے روکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ فون کان سے لگائے کسی تند بگولے کی طرح گاڑی میں آن بیٹھا۔ گاڑی کے پہیے چرچرائے اور وہ طوفانی رفتار کے ساتھ فارم ہاؤس سے باہر آ گیا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر عدیل بار بار ہاشا کے نمبر پر ٹرائی کرا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہاشا کی گاڑی دیگر گاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہوگی اور تیمور اسے فیروز ہاؤس ڈراپ کرنے کے لیے فیروز ہاؤس کی طرف جا رہا ہے۔ اسے کینال روڈ پر سفر کرتے ہوئے ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف مڑنا تھا۔ عدیل فیروز پور روڈ سے کینال روڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بات کی امید کی جا سکتی تھی کہ کسی اشارے پر یا کسی رش میں تیمور والی گاڑی نے اپنی رفتار کھو دی ہو اور عدیل کینال روڈ پر کہیں اسے جا لے۔ بہرحال اس کا چانس بہت کم تھا۔ عدیل کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ دل یوں تھا کہ کن پٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ بچپن میں دل اسے گودوں میں کھلاتا تھا، مگر پھر وقت گزرتا گیا، وہ جوان ہوئی اور اس کی وہی خوبصورتی و دلکشی عدیل اور اس کے باپ کو ڈسنے لگی۔ انہیں لگا تھا کہ یہ خوبصورتی ایک ننگی تلوار کی طرح ان کے سروں پر چمکتی ہے۔ ہاشا کے قطعی بے داغ کردار کے باوجود وہ اپنے خدشات کی دلدل میں ڈوبتے چلے گئے، خاص طور سے اس کے والد۔ وہ جس طرح کی کجرو جنسی زندگی گزارتے رہے تھے، شاید وہ ہاشا کو بھی ایسی ہی کجروی کی زد میں دیکھنے لگے تھے۔ یہی نفسیاتی سبب تھا کہ انہوں نے اس کی شادی کرتے وقت اس کے لیے ایسا شریک حیات چنا جو آدھا مرد تھا اور بزدلی کی حد تک دبو اور فرما بردار تھا۔ عدیل کی گاڑی سڑک پر بھاگ رہی تھی اور گاڑی سے زیادہ تیز رفتاری سے اس کا ذہن بھاگ رہا تھا۔ 2 دفعہ تیمور کو بے سود کال کرنے کے بعد عدیل نے ایک بار پھر ہاشا کو ٹرائی کیا اور اس مرتبہ کرشمہ ہو گیا۔ ہاشا کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو۔ پس منظر میں ٹریفک کا ہلکا سا شور تھا۔ ہاشا، کہاں ہو تم؟ عدیل چلا اٹھا، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ ذرا گھبرا کر بولی، ہاشا میں جانتا ہوں تیمور تمہارے ساتھ ہے، گاڑی رکواؤ، جلدی کرو، 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہ کرو، گاڑی میں بم ہے، کسی وقت بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف چند سیکنڈ خاموشی طاری رہی۔ عدیل ڈرائیونگ کرتے ہوئے پھر دھاڑا، تم دونوں مارے جاؤ گے، دیر نہ کرو، یہیں پہ گاڑی روک دو، بھاگ کر دور چلے جاؤ، ہری اپ، ہری اپ۔ گاڑی کے بریک چرچرانے کی آواز سنائی دی اور پھر گاڑی کے دروازے کھولنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ ہیلو، ہیلو، کہاں ہو تم؟ لیکن فون پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ عدیل نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور سٹپٹا کر اسے ساتھ والی سیٹ پر پٹک دیا۔ اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ آخری فقرے میں ہاشا نے بتایا تھا کہ وہ گھر یعنی فیروز ہاؤس کی طرف جا رہی ہے۔ عدیل نے اپنی کار کی رفتار مزید بڑھا دی۔
वैसे भी अब वो सिग्नल फ्री कैनाल रोड पर था। जिस वक्त हाशा ने अदील की कॉल रिसीव की थी वो हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल हो चुके थे। ताहम फिरोज हाउस तक पहुंचने के लिए भी उन्हें तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करना था। अदील का लबो लहजा ऐसा था कि वो उसकी इत्तला को रद्द नहीं कर सके। गाड़ी रोकते वो दोनों बाहर निकल आए और 15-20 कदम के फासले पर दरख्तों के करीब चले गए। यह हाउसिंग सोसाइटी का कम आबादी वाला इलाका था। सड़कें वगैरह तो मौजूद थी मगर ज़्यादातर प्लॉट्स अभी खाली थे। गिरदो पेश नीम रोशन था। हाशा, कहीं कोई चाल ना हो, तैमूर ने ज़रा हाँपी हुई आवाज़ में कहा। मगर अदील भाई जिस तरह बात कर रहे थे। वो फिक्रा अधूरा छोड़कर लर्जा उंगलियों से अदील का नंबर डायल करने लगी मगर आवाज़ आई, आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल बंद है। दूसरी कोशिश में भी यही जवाब मिला, तैमूर प्लीज़, हमें कार से दूर हट जाना चाहिए। वो चंद कदम मजीद पीछे चले गए। जब वो मजीद पीछे गए तो तैमूर की निगाह होंडा कार के नीचे चली गई। पिछले पहियों से थोड़ा आगे गाड़ी के पेंदे के साथ एक इजाफी उभार नजर आ रहा था। तैमूर की रगों में खून की गर्दिश यकदम तेज हो गई। उसके दिल ने गवाही दी कि अदील की कम अज कम ये इत्तला गलत नहीं है। गाड़ी के साथ कुछ खतरनाक किया गया है, कोई टाइम डिवाइस या फिर कोई रिमोट कंट्रोल आला। लेकिन इर्द गिर्द तो इक्का दुक्का राहगीर के सिवा कोई और नजर नहीं आता था। तैमूर फितरी तौर पर एक बेखौफ शख्स था। खतरात को जूते की नोक पर रखना उसने लड़कपन में ही सीख लिया था। वो उस उभार को देखने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा तो हाशा ने बदहवास होकर उसका बाजू पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं? आगे कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं होगा हाशा, मैं जरा आगे बढ़कर देखना चाहता हूँ। वो खुद को छुड़ाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। घुटनों के बल बैठकर उसने गाड़ी के नीचे झांका। दिलेरी एक लहर की तरह उसके दस्तों बाजू में सरायत कर गई। उसने देख लिया था कि ये मैग्नेटिक डिवाइस है, यकीनन टाइम बॉम्ब था। उसने हाथ बढ़ाया और थोड़ी सी ताकत लगाकर उसे खींच लिया। हाशा ने दहशत के आलम में पुकारना शुरू कर दिया, तैमूर ये क्या कर रहे हैं? फेंक दे इसको, दूर फेंक दे इसको। तैमूर भी उसे फेंकना ही चाहता था मगर फिर उसकी निगाह बम की साइड पर डिजिटल वॉच की तरफ चली गई। सुर्ख रंगे बिल्कुल छोटे से हिंद से हरकत कर रहे थे। उस वॉच के साथ 2 पुश बटन मौजूद थे। तैमूर ने एक बटन को दबाया। यकायक मौत की गिनती रुक गई। काउंट डाउन स्टॉप हो गया। दूर करें इसको, खुदा के लिए दूर करें। ये बंद हो गया हाशा, तैमूर ने पूरा एतमाद लहजे में कहा। फिर उसकी तसल्ली के लिए उसे चंद कदम के फासले पर एक आहानी डस्टबिन के अकब में वाक़ बारिशी पानी के छोटे से घड़े में फेंक दिया। यह नहायत संगीन सूरत हाल थी। इसकी इत्तला अता साहब को देना ज़रूरी थी। तैमूर ने वहीं खड़े खड़े उन्हें कॉल की। वो खुद तो नहीं थे। तैमूर ने उनके लिए मैसेज रिकॉर्ड कराकर उन्हें सूरत हाल बता दी। यही वक्त था जब इर्द गिर्द की खामोशी एक मध्यम शोर में बदल गई। एक और गाड़ी तेजी से उनकी जानिब आ रही थी। गाड़ी की दूधिया हेडलाइट्स सीधी तैमूर और हाशा पर पड़ रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स देखकर तैमूर को अंदाजा हो गया कि यह अदील की गाड़ी हो सकती है। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। उनके करीब पहुंचकर गाड़ी के पहिए चरचराए और वो लहरा कर रुक गई। अदील बाहर निकला और भागता हुआ उन दोनों के पास पहुंच गया। इस गाड़ी से और दूर हट जाओ, वो हाशा को मजीद पीछे धकेलते हुए बोला। इस मौके पर तैमूर ने उसे बताया कि धमाका खेज मवाद गाड़ी से अलहदा करके उस डस्टबिन के पीछे फेंक दिया गया है और अब वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन तीनों के दरमियान ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि 2 तेज रफ्तार गाड़ियों की रोशनियां नजर आईं। एक गाड़ी का सायरन भी सुनाई दे रहा था। हाशा ने जल्दी से अपना 2 तिहाई चेहरा फिर से अब बुरक़े के नकाब में छुपा लिया। तैमूर ये देखकर ठिठका कि गाड़ियां उनके पास पहुंचकर रुक गईं। ये पुलिस की गाड़ियां थीं। एक जीप थी और उसके पीछे मोबाइल। फिर तैमूर ने जीप में से निकलते हुए लंबे तड़ंगे एसपी शाहिद खान को देख लिया। सरकारी पिस्टल उसके हाथ में था। 3-4 मुसल्लह अहलकार भी अक़ब में आए। शाहिद खान के चेहरे पर निगाह डालते ही तैमूर जान गया कि वो सख्त ऐश में है और उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। बेरहम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का ये रूप संगीन खतरे की घंटी बजा रहा था। पता नहीं क्यों लम्हों में तैमूर की निगाहों के सामने चौड़े शानों वाले जवासार पोटोहारी गयास की छवि घूम गई। अपने आखिरी लम्हों में उसने भी तो शाहिद खान का ऐसा ही चेहरा देखा होगा। 2 राइफलों का रुख तैमूर की तरफ था। शाहिद खान ने अदील के बिल्कुल पास जाकर उसके कान में 2-3 सरगोशियां की। उसके बाद वो अदील और हाशा से पीछे हट गया। अदील ने हाशा से मुखातिब होकर गंभीर आवाज में कहा, चलो आओ। कहाँ भाई? जहाँ चाहे चली जाना, निकलो यहाँ से। लेकिन तैमूर साहब, ये दूसरी गाड़ी में आ जाएगा। वो डांटने वाले अंदाज में बोला, नहीं भाई, इनको साथ लेकर चलें। हाशा की आवाज में बेपनाह कर्ब था। वो जैसे समझ गई थी कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा इसे, बस थाने ले जाएंगे, चलो। हाशा खतरे की गैर मामूली संगीनी को महसूस कर चुकी थी। तैमूर को मारने की कोशिश की गई थी और वो अब तक शायद इसलिए जिंदा था कि इत्तेफाकन उसकी गाड़ी में वो खुद भी मौजूद थी और अब वो शायद उसे किसी एनकाउंटर वगैरह का शिकार करने वाले थे। वो आहबका करने लगी, भाई से फरियाद करने लगी। अदील ने उसे बाजू से पकड़ा और खींचता हुआ गाड़ी में ले आया। उसने तड़प कर बाहर निकलना चाहा
مگر عدیل نے ایسا طوفانی تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا کہ وہ تیورا کر نشست پر گر گئی۔ عدیل نے دروازے لاک کیے اور ایک ہاتھ سے بہن کی کلائی جکڑی اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی سٹارٹ کر کے موقع سے آگے بڑھا دی۔ وہ دلدوز آواز میں فریاد کرنے لگی، بھائی میں اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھاتی ہوں، میرا اور تیمور کا کوئی تعلق نہیں، میں اس سے پیار نہیں کرتی، اللہ گواہ ہے وہ میرے لیے ایک دوست سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، فار گاڈ سیک میری وجہ سے اس کی جان مت لے، اسے بچا لے بھائی، اسے بچا لے۔ اس نے بھائی کے گھٹنوں پر سر رکھا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ بھائی کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ شاید اس کی بہن ٹھیک ہی کہتی ہو، مگر وہ اس بے مہار شخص کو کیسے معاف کر سکتا تھا جس کی وجہ سے اس پر اور اس کے خاندان پر کیچڑ اچھالا گیا تھا، جس کی وجہ سے لاتعداد موقعوں پر اسے ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، اور پھر وہ اس کا آخری قصور کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اس نے ہاشا کو شوبز کی راہ دکھائی تھی۔ بے شک اب وہ کہتی تھی کہ وہ زندگی بھر اس فیلڈ کا رخ نہیں کرے گی، لیکن کم از کم ایک بار تو وہ اس کے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بن ہی چکی تھی۔ یکایک ہاشا نے جھک کر عدیل کا پاؤں پکڑ لیا۔ خدا کے لیے بھائی ان کو روکو، اگر وہ بے قصور میری وجہ سے مارا گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گی، اپنے ضمیر کے بوجھ تلے گھٹ کر مر جاؤں گی۔ عدیل نے رفتار کم نہیں کی تو ہاشا نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے عدیل کا سروس پسٹل نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگر میری بات نہیں ماننی تو پھر مجھے مار دو بھائی، اپنے ہاتھ سے اپنی نافرمان بہن کی جان لے لو، میں اپنا خون اپنے بھائی کو معاف کرتی ہوں۔ عدیل کے چہرے پر اب کرب کے آثار تھے۔ عدیل اور ہاشا کے جاتے شاہد اور اس کے باوردی اہلکاروں نے تیمور کو جکڑ لیا اور اس کے سخت احتجاج کے باوجود اسے ہتھکڑی پہنا دی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے جیپ میں لے آئے۔ ناکارہ بم گڑھے میں سے نکال لیا گیا تھا۔ وہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا۔ آنن فانن تینوں گاڑیاں موقع سے روانہ ہو گئی۔ تیسری گاڑی تیمور کی تھی۔ اس کی چابی تیمور سے چھین لی گئی تھی۔ گاڑیاں وسیع ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک بغلی گیٹ سے باہر نکلی اور پھر سوسائٹی کی باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ ایک نیم پختہ سڑک پر چلتی ہوئی قریب کے سیوریج نالے کی طرف بڑھنے لگی۔ نالے کے کنارے غیر آباد تھے۔ یہاں سرکنڈے اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ کہیں کہیں واپڈا کے پولز پر دھیمی روشنی والے بلب موجود تھے۔ تیمور کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ ایک جہاں دیدہ قانون داں تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز تر ہو گئی۔ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھے شاہد خان کو وارننگ دے رہا تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے اس کے نتائج و عواقب کیا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے کانوں پر جو تک نہ رنگی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ جو فیصلہ وہ کر چکا ہے اس پر وہ ہر صورت عمل درآمد کرے گا۔ وہ جیسے تیمور کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا۔ نالے کے کنارے نیم پختہ سڑک کے ایک ویران حصے پر جیپ روک دی گئی۔ تیمور والی گاڑی آگے تھی۔ اسے تیزی سے گھما کر یوں ایک درخت کے ساتھ رگڑا گیا جیسے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر نشیب میں اتر گئی ہے۔ چلو اترو میرے شہزادے، شاہد خان اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے اسے عقب سے دھکیلا اور وہ ہتھکڑی سمیت نیچے اتر آیا۔ دو رائفل بردار اس کے پیچھے تھے۔ شاہد خان نے اپنے ہاتھ میں بھی سروس پسٹل تھام لیا تھا۔ کچھ دیر تک شاہد اپنے ایک سب انسپیکٹر کے ساتھ کو سر پسر کرتا رہا۔ اسی دوران میں ایک ہیڈ کانسٹیبل تیمور کی گاڑی سے اس کا لائسنسی پستول نکال کر لایا۔ تیمور کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ دو باوردی پولیس اہلکار بڑے ذہنی تناؤ میں نظر آ رہے تھے اور جیپ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرا شاید ASI تھا۔ یکایک عجیب تماشا ہوا۔ جس ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھوں میں تیمور والا بریٹا پسٹل تھا، اس نے چند قدم کے فاصلے سے دونوں اہلکاروں پر تاک کے 2 فائر کیے۔ ایک کو ٹانگ میں گولی لگی اور دوسرے کو بازو میں، کندھے کے پاس۔ دھماکوں کی آواز نے رن بسیرا کرنے والے پرندوں کو درختوں سے اڑا دیا۔ ایک زخمی اہلکار زمین پر گر پڑا۔ دوسرے نے زخمی کندھا تھاما اور تکلیف سے دوہرا ہو کر جیپ کے پائیدان پر بیٹھ گیا۔ شاہد خان کے چہرے کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے عملے کو اشارہ کیا۔ 2-3 ہٹے کٹے اہلکاروں نے تیمور کو عقب سے جکڑ لیا اور پھر زبردستی تیمور کے بریٹا پسٹل پر اس کے ہاتھوں کے نشان لیے گئے۔ تب شاہد خان نے پستول کو احتیاط کے ساتھ رومال سے پکڑ کر کچھ دور جنتر کی جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ وہ بڑے شفاف لہجے میں بولا، ہمیں پتا ہے ہمارا شہزادہ قانون دان ہے، اس کا کیس اس سے بڑے قانون دانی لڑیں گے، لہٰذا سارے قانونی تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں۔ تیمور خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں کے سرخ ڈورے پہچانتا تھا۔ یہ بھی ایک قاتل کی ہی آنکھیں تھیں۔ چلو کلمہ پڑھ لو۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ جانتے ہو تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ میرا قصور؟ ساہی صاحب کی فیملی سے ٹکر لینا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں تھا، لیکن تم اس سے بہت آگے جا چکے ہو۔ مارنے سے پہلے ہتھکڑیاں نہیں کھولو گے؟ کوئی گل نہیں، بعد میں کھول لیں گے یہ چودھری شہزادے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عقب سے تیمور کو دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑا کر 3-4 قدم آگے گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ موت کو اپنے اس قدر قریب محسوس کرا تھا۔ یہی وقت تھا جب کوئی گاڑی نیم پختہ راستے پر اچھلتی کودتی دکھائی دی۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس کی دودھیا ہیڈ لائٹس نے بتا دیا کہ یہ ASP عدیل صاحی ہی کی گاڑی ہے۔ شاہد خان نے سروس پسٹل اپنے ہولسٹر میں لگا لیا۔
عدیل نے گاڑی قریبی ایک درخت کے نیچے کھڑی کی اور لپک کر باہر آیا۔ وہ سیدھا شاہد کے پاس آیا اور اس سے کسر پسر کرنے لگا۔ ان کی گفتگو تکرار کا آہنگ لیے ہوئے تھی۔ پھر یہ آوازیں بتدریج بلند ہو گئیں اور سب کے کانوں تک پہنچنے لگی۔ شاہد خان جھلا کر بولا، وہ چھوٹے ساہی یار، وہ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس نے جیپ کے قریب موجود دونوں زخمی اہلکاروں کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو ان دونوں کو، انہوں نے خون دیا اپنا، ان کے خون سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ یہ اصلی مقابلہ ہے؟ شاہد خان، جس طرح ہم سوچ رہے ہیں اس طرح حرام زادے دوسرے لوگ بھی سوچ سکتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ استغاثہ بڑا تگڑا ہونا اس کیس میں۔ پھر یہ بھی مت بھولو کہ تم بدنام ہو سے معاملوں میں۔ شاہد خان ایک دم مزید بھڑک اٹھا، زہریلے ناک کی طرف ہنکار کر بولا، میں سمجھ گیا چھوٹے ساہی، تمہیں مقابلہ پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہے، یہ کوئی تگڑی قسم کی زنانہ سفارش ہے تمہارے اس یو ٹرن کے پیچھے۔ شاہد نے عدیل کو سیدھا سیدھا اس کی بہن کا تانا دے دیا۔ عدیل گر جا، اپنی گندی زبان کو لگام دے، ورنہ کوئی تماشا لگ جانا یہاں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا پستول نکال لیا۔ جواب میں شاہد نے بھی گالی دے کر پستول اپنے ہولسٹر سے کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھڑ جاتے یا عدیل گولی چلا دیتا، ایک تنومند حولدار عقب سے آیا اور اس نے آٹومیٹک رائفل کا ہانی دستہ پورے زور سے عدیل کے سر پہ دے مارا۔ ضرب شدید تھی۔ عدیل لہراتا ہوا اوندھے منہ جا گرا۔ اس کا پستول اس کی گرفت سے نکل کر دور گر گیا۔ یہی لمحہ تھا جب بھائی کو گرتے دیکھ کر ہاشا نے بند گاڑی کا دروازہ کھولا اور چلاتی ہوئی باہر آئی۔ تیمور کی نظر اس پستول پر تھی جو عدیل کی گرفت سے نکلا تھا، اور اب تیمور کے قدموں سے صرف 5-6 فٹ کے فاصلے پر پڑا تھا۔ اب تیمور کے لیے مزید بے حرکت رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی زندگی اور حاصل زندگی ہاشا اس کے سامنے کھڑی تھی، اور عدیل کی طرح اس کے ساتھ بھی کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے جھپٹ کر پستول اٹھا لیا۔ یہی لمحہ تھا جب انکاؤنٹر اسپیشلسٹ شاہد خان اس کی طرف گھوم رہا تھا اور اپنا پستول سیدھا کرا تھا۔ تیمور جانتا تھا کہ باوردی پولیس افسر پر گولی چلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن اپنے دفاع کا حق اور اپنی زندگی بچانے کا حق تو اسے قانون بھی دیتا ہے۔ پھر بھی اس نے شاہد خان کی ٹانگ کو نشانہ بنایا۔ گولی اس کی فربا ران کے آس پاس کہیں لگی۔ اس بات کا پتہ تو کافی بعد میں چلا کہ اس گولی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ تڑپ کر پہلو کے بل گرا۔ تیمور جھپٹا اور پستول اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس کے ساتھ ہی تیمور کی ایک انتہائی زوردار ٹھوکر شاہد خان کے چہرے پر لگی اور وہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ دو اہلکاروں نے اپنی رائفلیں تیمور کی طرف سیدھی کر رکھی تھی، مگر وہ سیدھی گولی مارنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک اہلکار نے تیمور کے پاؤں میں زمین پر 2 فائر کیے۔ اسی دوران میں تیمور اس پر جا پڑا اور اسے رگیدتا ہوا دور تک لے گیا۔ ہاشا چلاتی ہوئی دوسرے اہلکار سے چمٹ گئی۔ اس نے اس کی رائفل کی نال اوپر اٹھا دی۔ تیمور کے ہاتھ بدستور ہتھ کڑی میں تھے اور عدیل کا پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ہاشا سے نبرات آزما اہلکار کو دھمکانے کے لیے پستول سے ہوائی فائر کرنا چاہا، مگر میگزین ہل چکا تھا، گولی نہیں چلی۔ تیمور نے پستول پھینک کر اپنے نیچے دبے ہوئے اہلکار کی رائفل چھین لی۔ وہ ایک بیرسٹر تھا، مگر اسے جاننے والے جانتے تھے کہ وہ عدالتوں میں قانونی لڑائی ہی نہیں لڑتا، عدالتوں سے باہر بوقت ضرورت جسمانی لڑائی بھی لڑ سکتا ہے۔ اس نے رائفل کو بیرل کی طرف سے کسی آہنی لاٹھی کی طرح پکڑا اور اس اہلکار پر پل پڑا جس سے رائفل چھیننے کی ہاشا ناکام کوشش کری تھی۔ تیمور کے جسم میں جیسے برق کون رہی تھی۔ اس نے 2 اہلکاروں کو رائفل کے آہنی دستے سے دھنک کے رکھ دیا۔ ان میں سے ایک درختوں کی طرف بھاگا اور دوسرا اتموا ہو گیا۔ 2 اہلکاروں کو شاہد خان کچھ دیر پہلے خود زخمی کروا چکا تھا۔ تیمور نے پہلو کے بل پڑے شاہد کی کمر پر ایک اور ٹھوکر رسید کی اور دھاڑا، بڑے مقابلے کیے نا تو نے، چل اٹھ، اب یہ اصلی مقابلہ کر مجھ سے، مار مجھے، مار۔ اس نے اپنا گریبان پھاڑ کر اپنا بالوں بھرا کشادہ سینہ شاہد خان کے سامنے کر دیا۔ یہی وقت ہے جب کچھ فاصلے پر گاڑیوں کی تیز رفتار روشنیاں دکھائی دی اور ان کے ہوٹر سنائی دیے۔ یقیناً جو وائس میسج اس نے عطا صاحب کو بھیجا تھا وہ اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ ہاشا نے اپنے برقعے کا اپر اتار پھینکا تھا اور نیم بے ہوش عدیل کا سر اپنی گود میں رکھ رہی تھی۔ وہ لہو لہان تھا۔ قریب پہنچتی گاڑیوں کی روشنیاں ہر منظر کو اجاگر کر رہی تھیں۔ عدیل اور شاہد خان زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گئے تھے۔ شاہد خان زیادہ زخمی تھا۔ لگ رہا تھا کہ تیمور کو بھی ایک بار تو گرفتاری دینا پڑے گی، تاہم ابھی وہ وسیم کی آخری رسومات میں شریک تھا۔ اس بدنصیب کے جنازے پر ان گنت لوگ امنڈ آئے تھے۔ نیوز چینل پر بھی اس کی المناک موت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کی ٹھٹری ہوئی لاش ایک مارکیٹ کے برآمدے سے ملی تھی۔ وہ ویل چیئر کے بغیر تھا۔ اس کی جیب سے برآمد ہونے والے پتے سے اس کا سراغ لگا تھا۔ تدفین کے بعد تیمور نے گرفتاری دے دی۔ وہ بالکل پریشان نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اپنے دفاع کی خاطر کیا تھا، اور اس کے مطمئن ہونے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اسے ہاشا کی حاضر دماغی ہی کہنا چاہیے۔ جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ موقع پر پہنچی تھی تو اس نے اپنے موبائل سے گاڑی کے اندر ہی سے وقوع کی ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی۔ اس ویڈیو میں بہت کچھ واضح تھا۔ جن 2 اہلکاروں کو شاہد نے پلاننگ کے تحت خود زخمی کروایا تھا وہ نظر آ رہے تھے۔ پھر جھوٹے پولیس مقابلے کے حوالے سے عدیل اور شاہد خان کے درمیان جو تند و تیز مکالمہ ہوا
وہ بھی بڑی حد تک سنا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد پولیس پارٹی کا عدیل پر حملہ کرنا اور باقی کے واقعات بھی ویڈیو میں دیکھے جا سکتے تھے۔ 10 روز بعد دوسری پیشی میں تیمور کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ امید تھی کہ جلدی اس کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ شاہد خان کی ٹانگوں پر تیمور نے جو فائر کیا تھا وہ اسے نازک جگہ پر لگا تھا۔ ایک طرح سے گولی نے اس کی باڈی کے اس پرائیویٹ پارٹ کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے 3-4 آپریشن ہو چکے تھے اور وہ مسلسل بستر پہ تھا۔ شاید یہ سب کچھ بھی مکافات کے زمرے میں ہی آتا تھا۔ نوجوان خوش شکل ملازمہ شگفتہ کے ساتھ حاملہ حالت میں جو کچھ ہوتا رہا تھا اس میں یہ شاہد خان بھی پیش تھا۔ جعلی مقابلے کے سلسلے میں جو گرفتاریاں ہوئی تھیں ان میں ناظم سکندر کو بھی دھر لیا گیا تھا۔ اس پر سیکیورٹی گارڈ کے قتل کا نہایت مضبوط کیس بھی تھا۔ وقت اپنی معین رفتار سے چلتا رہتا ہے مگر حالات کے سبب کبھی وہ تیز رفتار لگتا ہے، کبھی آگے سرکنے کا نام نہیں لیتا۔ یہاں بھی شب و روز مخصوص رفتار سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ چند ہفتے بعد اس کیس میں تیمور چودھری کی ضمانت ہو گئی۔ وہ وسیم کے اہل خانہ کے حالات سے پوری طرح باخبر تھا۔ دوسری طرف فیروز حسن اسے ہاشا کے شب و روز کے بارے میں بھی باخبر رکھے ہوئے تھے۔ شوبز کی بھیڑ چال مشہور ہے، یہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ راز کی بے مثال کامیابی اور کسی حد تک بین الاقوامی پہچان نے ہاشا پر آفرز کی بارش کی تھی، مگر وہ مٹی کا ٹیلا نہیں تھی جو اس بارش میں گھلنا شروع ہو جاتی۔ وہ چٹان تھی۔ اسے چاہنے والے لڑکپن سے ہی اسے آئرن لیڈی کا نام دیتے تھے۔ اسے اس کے ارادوں سے پیچھے ہٹانا ممکن نہیں تھا۔ ضمانت پر باہر آتے تیمور نے پہلا کام یہ کیا کہ عثمان اور اس کی غمزدہ والدہ کو فوراً ان کے نئے گھر میں شفٹ کیا۔ عثمان کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ خطرے کی نشاندہی کرتے تھے۔ وہ ہیپاٹائٹس بی کا شکار تھا۔ راز سے جو آمدن ہوئی تھی وہ اندازوں اور توقعات سے بڑھ کے تھی۔ اس پیسے سے وسیم کے اہل خانہ شاید سب کچھ ہی حاصل کر سکتے تھے سوائے وسیم کی زندگی کے۔ جانے والا ماں کو اتنا کچھ دے گیا تھا جو اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا، مگر آنسو بھی اتنے دے گیا تھا جو سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے۔ ہاشا سے مشورے کے بعد ایک کافی بڑی رقم تیمور نے عثمان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی۔ لاہور کے بہترین پرائیویٹ اسپتال میں اس کا علاج شروع ہوا اور وہ دن بدن زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگا۔ ایک بیٹا کھو دینے کے بعد بیجی کی بچی کھچی زندگی کا محور اب یہی بیٹا تھا۔ ان کا ناتا ہوا جسم اب کسی اور جدائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تیمور نے ڈرامے کی تکمیل کے لیے اپنا عالیشان گھر بیچا تھا۔ اب دوستوں اور بہی خواہوں کے اصرار پر اس نے فیروز ہاؤس والی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک بڑا گھر خرید لیا تھا۔ والدہ کو نئے گھر کی خرید بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ان کا تو بس ایک ہی اصرار تھا کہ وہ یہاں کے حالات سے نکل کر جلد از جلد انگلینڈ پہنچ جائیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ جو کچھ ہاشا نے اس سیریل پر انویسٹ کیا تھا وہ بھی 3-4 گنا اضافے کے ساتھ ہاشا کو واپس مل رہا تھا، لیکن تیمور کو محسوس ہوتا تھا کہ اسے روپے پیسے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اپنے اندرونی سکون کے لیے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی فلاحی کام کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے حصے کی رقم کا ایک بڑا حصہ بے سہارا بچوں کے ایک فلاحی ادارے کو ڈونیٹ کیا تھا۔ اس نے کوشش کر کے اس شخص صادق محمد کا کھوج بھی لگایا تھا جس نے وسیم کی زندگی کے آخری ایام میں اسے پناہ دی تھی۔ ہاشا نے اسے کاروبار کے لیے معقول رقم فراہم کی تھی۔ وہ بساط کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تقدیر میں محرومیاں ہو تو حالات کی کروٹیں بھی رائگاں ہو جاتی ہیں۔ بساط کی ویران زندگی میں بھی بہار کی امید پیدا ہوئی تھی۔ کسی وقت تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اسے قدرت نے وسیم کے لیے سنبھالے رکھا ہے۔ ان دونوں کی محبت نے سنگلاخ دیوار کے اندر سے ان کے لیے راستہ بنایا تھا، لیکن پھر شاید وسیم کی کم ہمتی ہی نے اس دروازے کو پھر سے بند کر دیا۔ جب ایک معجزہ بے مہر حالات کو چیرتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے زندگی سے منہ موڑ لیا۔ بے شک اسی کو لبے بام کمند کا ٹوٹنا کہا جاتا ہے۔ کسی وقت تو تیمور کو یوں لگتا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں بھی ایک ایسی ہی کمند ہے جو لبے بام ٹوٹنے والی ہے یا پھر ٹوٹ چکی ہے۔ جس روز ہاشا نے فیروز انکل سے کہا تھا کہ تیمور کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، وہ اسے صرف ایک دوست کی حیثیت سے چاہتی ہے، اس کے بعد تیمور کو یہی لگا تھا جیسے گاڑھے دھوئیں کی ایک دیوار سی اس کے اور ہاشا کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ اونچی دیواروں والے فیروز ہاؤس میں اپنے کمرے کے اندر ہاشا بساط کے ساتھ تھی۔ روشو نہ جانے کہاں سے آوارہ گردی کرتا ہوا ابھی واپس آیا تھا اور ہاشا کے عین سامنے کھڑکی میں دم لٹکائے خاموش بیٹھا تھا۔ بساط ایک کملائے پھول بن کے رہ گئی تھی۔ اس کی دلجوئی کے لیے ہاشا کا خود فیروز ہاؤس سے نکلنا تو آسان نہیں تھا، لہٰذا وہ گاڑی بھیج کر بساط کو بلوا لیتی تھی۔ اب بھی وہ دونوں وسیم کی ہی باتیں کر رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں ہاشا کو کالج کے دور کا وہ گیت یاد آیا جو بساط کو بہت پسند تھا۔ کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، مگر وہ تو ایسا روٹھا تھا کہ حشر تک اس کی کوئی صورت بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی دوران ہاشا کے پاس عدیل کی کال آ گئی۔ 4-5 منٹ عدیل سے بات کرنے کے بعد ہاشا نے فون رکھا تو بساط بولی، عدیل بھائی بہت بدل گئے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے تھے وہ مجھے گھر واپس آنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن بساط جس گھر میں میری ماں نہیں، ان کا محبت بھرا ساتھ نہیں،
اب وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ بے شک عدیل بھائی میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور دیکھا جائے تو اس رات تیمور کی جان بھی اسی لیے بچ پائی کہ بھائی میری بات مان کر موقع پر پہنچ گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھی ان کا رویہ مجھ سے بہت نرمی والا ہے، مگر پھر بھی اب وہ شادی شدہ ہیں، ان کی اپنی فیملی بن رہی ہے، میں ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ بساط نے ٹھنڈی سانس لے کر گفتگو کا رخ تیمور کی طرف اور اس کی ماں کی طرف موڑ دیا۔ ہاشا، عثمان نے بتایا تھا کہ تم چند بار تیمور کی والدہ سے ملنے ان کے گھر بھی گئی ہو؟ نہیں، 1-2 بار ہی گئی ہوں۔ ہاں، فون پر چند دفعہ بات ہوئی ہے، اسی طرح مونا کی حیثیت سے۔ وہ بیچاری بہت تنہائی کا شکار ہے۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، کسی کے ساتھ کسی اور شناخت سے ملنا۔ سنا تیمور صاحب کی ماں کا بے حد اصرار ہے کہ تیمور ان کے ساتھ واپس انگلینڈ چلے جائیں، اور غالباً اس قسم کا کوئی فیصلہ ہو بھی چکا ہے۔ ہاشا سر جھکائے ہوئے بولی، اگر ایسا ہو جائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہاشا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ تیمور یہاں سے چلا جائے؟ میرا مطلب، کیا تم اسے مس نہیں کرو گی؟ مس کروں گی، لیکن ایک دوست کی حیثیت سے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ نہیں، میں تمہیں بتا چکی ہوں، کچھ نہیں۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے اب لائف میں کسی اور کے ساتھ کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ وہی شخص ہے جسے تمہارے باپ نے زبردستی تمہاری زندگی میں شامل کیا تھا۔ بظاہر تو وہ مرد تھا، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا اور مجبور تھا، کسی پالتو کتے کی طرح تمہارے قدموں میں لوٹنے اور ہرس کی زبان سے تمہارے خوبصورت پاؤں چاٹنے والا۔ ہاشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی مزاج شناس بساط سمجھ گئی کہ وہ اس تذکرے کو مزید پسند نہیں کرے گی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاشا سے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو اپنے ہاتھوں پر؟ اپنی تقدیر۔ ہاشی، ہم دونوں کے ہاتھوں کی لکیریں کتنی ملتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ کالج میں ایک مشہور پامسٹ آیا تھا، اس نے ہم دونوں کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم جتنی گہری دوستیں ہو اتنی ہی زیادہ مشابہت شاید تم دونوں کی زندگیوں میں بھی ہے۔ اب لگتا ہے کہ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ہم دونوں نے جیسی تعلیم حاصل کی، دونوں نے یونیورسٹی کی اکثر لڑکیوں کے برعکس ایک صاف ستھرا وقت گزارا، دونوں نے اکٹھے ہی بے شمار سپنے دیکھے، دونوں کی شادی ہماری مرضی کے خلاف ہوئی، ہم دونوں کی شادی ختم بھی ہو گئی، اور لگتا ہے کہ یہ مشابہت آگے بھی اسی طرح چلے گی۔ ہاشا نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اسی دوران دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ یہ فیروز حسن کا ڈرائیور تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گاڑی لے کر آ گیا ہے۔ دراصل آج بساط اور ہاشا نے وسیم کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ دونوں نے لمبی چادروں کے نقاب کیے اور گاڑی میں آن بیٹھی۔ ہاشا آمد و رفت کے لیے فیروز ہاؤس کا عقبی دروازہ استعمال کرتی تھی۔ قریباً آدھے گھنٹے میں وہ دونوں قبرستان میں آنی صاحب پہنچ گئیں۔ انہوں نے پھول وغیرہ خریدے۔ ڈرائیور صبح یہاں آ کر قبر کی جگہ دیکھ چکا تھا۔ وہ انہیں جنتر کی جھاڑیوں سے گزار کر سیدھا قبر پر لے آیا، لیکن یہاں پہنچ کر ہاشا اور بساط کا ماتھا ٹھنکا۔ قبر پر کافی لوگ موجود تھے اور وہ پہلے ہی گلاب کی پتیوں سے لدی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر رکتے ہوئے غور کیا۔ یہ کسی ٹی وی چینل کے ہی لوگ تھے۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک نفیس سا شخص کیمرے کے سامنے مائک تھامے کھڑا تھا اور کچھ بول رہا تھا۔ وہ دونوں سمجھ گئے کہ اس موقع پر انہیں آگے نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے دور سے ہی قبر کے سفید کتبے پر نگاہ دوڑائی۔ وسیم ساحلی کے نام کے نیچے کوئی شعر بھی لکھا تھا جو دور سے پڑھا نہیں جاتا تھا۔ صرف 2-3 الفاظ ہی نظر آ رہے تھے، زمانہ، داستان، شوق وغیرہ۔ خشخشی داڑھی والا خوشپوش شخص جو قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا کیمرے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا، کیا شہرت اور نیکنامی پانے کے لیے مرنا ضروری ہے؟ کیوں ہم لوگوں کو ان کی زندگی میں ان کا مقام نہیں دیتے؟ کیوں ان کو سراہا نہیں جاتا؟ پھر اس نے وسیم کا ناول راز اٹھایا اور اس میں سے کچھ سطور پڑھنے لگا۔ اکا دکا لوگ مزید بھی آ جا رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر عقیدت کے تاثرات تھے۔ ہاشا اور بساط نے وہیں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور واپس آ گئیں۔ ڈرائیور گاڑی کے قریب کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بساط نے ایک بار پھر مڑ کر ڈبڈبائی ہوئی نگاہوں سے قبر کی طرف دیکھا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ ابھی وہ فیروز ہاؤس سے کچھ دور ہی تھی کہ ہاشا کے موبائل پر کال آ گئی۔ پہلی 2 کالز تو اس نے نظر انداز کی، تیسری پر فون اٹھا لیا۔ یہ تیموری تھا۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، ہاشا، کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے پاکستان چھوڑنا پڑے گا۔ میں ایک بار آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، لیکن بس ایک بار، پھر آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ ہاشا صاف انکار نہ کر سکی۔ اس نے نیم رضامندی ظاہر کر دی۔ اس رات وہ دیر تک بے چین رہی۔ یہ اگلے روز سے پہر کی بات ہے۔ ہاشا تیمور کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل کی ایک میز پر ایک نیم روشن گوشے میں موجود تھی۔ کھڑکیوں سے باہر اکتوبر کی
وہ sepहर नहायत चमकीली और खुशगवार थी। क्यारियों में फूल महक रहे थे। वहाँ हॉल में मौजूद लोगों में से इक्का दुक्का मर्दो जन गर्दन घुमा घुमा कर हाशा की तरफ देख लेते। यकीनन वो उसे राज के आर्टिस्ट के तौर पर पहचानते होंगे। तैमूर ने हाफ स्लीव सुर्ख शर्ट और सफ़ेद पतलून पहन रखी थी। हाशा ने फिरोजी रंग का शलवार कुर्ता पहन रखा था। उनकी गुफ्तगू ऐसी नहज पर पहुंच चुकी थी कि लगता था कि छनाके से कोई चीज़ टूट जाएगी। हाशा ने नमनाक अंदाज में कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और अब भी नहीं बोल रही। आप मुझे बहुत अजीज़ हैं, मगर सिर्फ एक दोस्त की तरह। मैं हर वक्त आपके लिए दुआ मांगती हूँ और आपकी वालदा के लिए भी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप उन्हें यहाँ से लेकर चले जाएं। आप यहाँ रहेंगे ना तो दुख आप दोनों की तरफ बढ़ते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी को अजीरन करते रहेंगे और मेरी ज़िंदगी इसलिए अजीरन रहेगी कि मैं सबके लिए खुद को कसूरवार समझती रहूँगी। लेकिन अम्मी तो आपको देखने के लिए तरसती रहती हैं, तो उन्हें बताएं ना कि मुझे एक साथ कितनी बलाएं और आफतें चिमटी हुई हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो जहाँ भी होंगी मैं कभी कभी उनसे रब्ता करती रहूँगी। ऐसे रब्ते की उन्हें ज़रूरत नहीं और ना ही मुझे है। तैमूर, आपका कहना है कि आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने वालों के दिल तो बहुत बड़े होते हैं। मोहब्बत सब कुछ पा लेने का ही नाम तो नहीं होता। आप किसी से दूर रहकर भी तो उससे मोहब्बत कर सकते हैं। ये सब किताबी बातें हाशा। ऐसे जुमले बहुत दफ़ा कहे सुने जाते हैं। मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। हम एक दूसरे को हमेशा अपने दिल में रखेंगे, दुआ में रखेंगे, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को यूं एक फ़िक्रे में समेटा जा सकता है। मोहब्बत कमज़ोर है, चलो आओ मजबूरियों का नाम लेकर उसके गले पर छुरी फेर दें और अपनी अपनी राह लें। वो ज़िद होकर बोली, मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ। आप इतने पढ़े लिखे होकर भी जब आम लोगों जैसी बातें करते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। आप अपनी सोच, अपना जज्बा किसी दूसरे पर ठूंसना चाहते हैं। मैं जज्बा ठूंसना नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई अपने खोल से बाहर निकल आए, रस्म व रिवाजों और माशरे के खौफ से बनी जंजीरों को तोड़ दे और अपने असल रंग रूप को देखे। आप दूसरों को मशवरा देते हैं, लेकिन कभी आपने खुद भी अपनी जंजीरों पर गौर किया है? प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा तैमूर साहब, आप भी तो मादी ख्वाहिशों की जंजीर से बंधे हुए हैं। आप खुले लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं तो मैं भी मासरत के साथ खुले लफ्ज़ बोल रही हूँ। आप मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं और कह रहे हैं कि ये कोई आम मोहब्बत नहीं, ये जिस्म और लम्स वगैरह से आगे की मोहब्बत है। आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि आपकी मोहब्बत का ताल्लुक मेरी ज़ाहरी शक्ल शबाहत से नहीं है। मैं इसलिए आपको महबूब नहीं कि खूबसूरत हूँ, और खूबसूरती हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं। बिलफर्ज अभी यहाँ से वापस जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाए, तो क्या आपकी मोहब्बत बरकरार रहेगी? ये सवाल आप मुझसे फिल वक्त नहीं पूछ सकती। अभी आप अपने खोल से बाहर नहीं निकली, अभी आपने मोहब्बत का इकरार नहीं किया। ये इकरार और तस्लीम के बाद का सवाल है हाशा जी। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाकर कह सकती हूँ, यहाँ कोई खोल नहीं है, कोई सच्चा और झूठा रूप नहीं है। मेरा एक ही रूप है और एक ही तहैया है। मैं मोहब्बत के नाम पर दुनिया को हंसने का मौका नहीं दे सकती। आपकी निस्बत से मुझ पर और मेरी फैमिली पर बहुत कीचड़ उछाला गया है। अब क्या मैं अपने किरदार से ये साबित कर दूँ कि जो कुछ कहा गया था वो ठीक है? मैं उन्हीं जंजीरों की बात कर रहा हूँ हाशा। यही जंजीरें तो हैं जो सच्ची ज़िंदगियों को कैद और झूठी ज़िंदगियों को आज़ाद करती हैं। ये जंजीरें सफली और जिनसी जज्बों को आज़ाद करके मोहब्बत को जकड़ती हैं। प्लीज़ आप बार बार मोहब्बत का नाम ना लें। ये लफ्ज़ मेरे लिए अपने माने खोता जा रहा है। यानी अब मुसर है कि जैसे मैं मोहब्बत कह रहा हूँ, ये बस लबो रुखसार और जिस्म की चाह है। आपके मुताबिक मैंने बचपन में आपको देखा और मेरे जहन में आपकी ख्वाहिश एक ज़िद बनकर बैठ गई। अब मैं हुसूल जिस्म की इस ज़िद को इश्क समझ रहा हूँ। तो चलें, इसके जवाब में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चले उठें। कहाँ जाना है? ज़्यादा दूर नहीं। क्या अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा? हाशा ने घड़ी देखी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तैमूर ने कहा, देखिए, आपने मेरी रिक्वेस्ट पर चंद घंटे मुझे दी हैं, कम से कम उन पर मेरा थोड़ा सा तो हक रहने दीजिए। वो कसमसाकर खड़ी हो गई। होंडा एकॉर्ड चिकनी सड़क पर बेआवाज़ फिसलती हुई होटल से बाहर निकली और दरख्तों के तवील होते सायों में शारा कायदे आज़म से निकलकर लोअर माल रोड की तरफ आ गई। जल्दी वो रावी का पुल पार कर रहे थे। कहाँ ले जा रहे हैं? वहीं हवेली तक जा रहे हैं जहाँ रिकॉर्डिंग हुई थी। मालिक के साथ 6 माह का रेंट एग्रीमेंट था। हवेली अभी हमारे इस्तेमाल में है। आप तो कह रहे थे कि प्लीज़ हाशा, आपसे बार बार कोई तकाजा नहीं करने वाला। अब ये चंद घंटे तो एतराज़ के बगैर गुजार दें। वो जज्ब सी हो गई, जैसे कुछ समझ ना पा रही हो कि क्या कहे और क्या ना कहे। आधे पौन घंटे बाद वो दरख्तों में घिरी हुई उस वसी हवेली के सामने थे। हवेली में जो 2 बड़े बड़े सेट लगाए गए थे वो अब टूट चुके थे और उनका बेशतर सामान भी यहाँ से ले जाया जा चुका था। हवेली में मुकम्मल खामोशी थी। तैमूर ने हॉर्न दिया
تو اس کے لمبے دھڑن کے ذاتی ملازم نورے نے گیٹ کھولا اور پھر گیٹ بند کرنے کے بعد یوں غائب ہو گیا جیسے سامنے آیا ہی نہ ہو۔ ہاشا کا ماتھا ٹھنک چکا تھا۔ اونچے ستونوں والے کشادہ پورچ میں گاڑی رکنے کے بعد تیمور نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ نہیں اتری۔ یہ آپ کیا کریں تیمور؟ میں نہیں اتروں گی۔ آپ کہاں لے جانا چاہ رہے مجھے؟ اندر۔ لیکن کیوں؟ مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں، آپ باہر نکل آئیں۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ ہاشا نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا اور مزید سمٹ گئی۔ آپ اس طرح تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ یہاں تماشا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے ہاشا کی گلائی پکڑ لی۔ وہ بالکل حواس باختہ تھی۔ تیمور نے اسے کھینچ کر باہر نکالیا۔ چلیے آئیے۔ آپ یہیں بیٹھ کر بات کر لینا۔ نہیں آشا، اندر چلنا ہوگا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لے کر چلا۔ پلیز میرا بازو چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تیمور نے سنی انسنی کی۔ ایک ہاتھ سے اندرونی محرابی دروازے کا لاک کھولا اور اسے اندر لے آیا۔ پلیز، میری چوڑی ٹوٹ گئی ہے۔ تیمور نے کلائی چھوڑ کر فوراً اس کی دوسری کلائی تھام لی مگر اسے پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ تیمور، آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ وہ جیسے چلا اٹھی۔ اس دوران میں تیمور دوسرے اندرونی دروازے کو ان لاک کرا تھا۔ اس کے دروازہ کھولنے تک سب کچھ ہاشا کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے ایک دم خود کو تیمور سے چھڑایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ وہ بڑی تیزی سے اس پر جھپٹا اور چند قدم کی دوری پر اسے پھر پکڑ لیا۔ اس مرتبہ تیمور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تقریباً اٹھا لیا تھا۔ ہاشا کے پاؤں اب فرش پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، خود کو چھڑانا چاہتی تھی۔ تیمور اسے اسی طرح اٹھائے دوسرے کمرے میں داخل ہوا اور یہ دروازہ بھی اندر سے بند کر دیا۔ تیمور فار گاڈ سیک، ہوش کریں۔ وہ ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی اور پکار رہی تھی۔ تیمور اسے ایک وسیع بیڈ روم میں لے آیا۔ اس کمرے میں ڈرامے کی ریکارڈنگ کے لیے جو آرائش کی گئی تھی وہ اسی طرح برقرار تھی۔ کمرہ بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ چھپر کھٹ والا وسیع اور ایز بیڈ، سبز مخملی پردے، تبیز قالین، قیمتی فانوس، ایک طرف جگمگاتا ہوا بار اور اس بار میں رنگ برنگی شرابوں کی بوتلیں۔ یہ بیڈ روم سے زیادہ کسی بگڑے ہوئے رئیس کی عشرت گاہ نظر آتا تھا۔ ڈرامے کی ضرورت کے مطابق ماحول کو حسب حال بنانے کے لیے دیواروں پر نیم برہنہ رقاصاؤں کی ہیجان انگیز پینٹنگز آویزاں تھیں۔ بھینگا مشتی میں ہاشا کی شال اور دوپٹہ کہیں راستے میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ چست قمیض میں ننگے سر تھی۔ بال جوڑے کے بندھن سے آزاد ہو کر شانوں اور سینے پر بکھر گئے تھے۔ کلائی سے خون رس رہا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر جیسے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تیمور نے یہ دروازہ بھی اندر سے لاک کر دیا۔ پھر وہ ساری لائٹس آن کر دی جو ریکارڈنگ کے وقت استعمال ہوتی تھیں۔ بیڈ روم جھلملانے لگا۔ تیمور نے اس کی زخمی کلائی پر سنی پلاس چپکایا اور اطمینان سے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس سے زیادہ حسین آپ کہاں نظر آئیں گی؟ اور اس سے زیادہ توبہ شکن ماحول اور کہاں ہوگا؟ اور یہ ماحول میں پہلی بار نہیں دیکھ رہا، لہٰذا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلینڈ میں نے کئی برس اس سے کئی گنا رنگین فضاؤں میں شراب و شباب کے نرغے میں گزارے ہیں، مگر آپ کی محبت نے مجھے کبھی بھٹکنے نہیں دیا۔ ہاں پھر بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولا، شروع میں جب میں انگلینڈ پہنچا تو صرف 2 مواقع ایسا ہے جب میں چند گھنٹوں کے لیے ماحول کا اسیر ہو کر حالات کے دھارے میں بہا، مگر دونوں موقعوں پر پتہ ہے مجھے کیا محسوس ہوا؟ مجھے یہی لگا کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ کروں، آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے اسباب مہیا کروں۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ مدتوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، کبھی آپ سے بات نہیں کی تھی، پھر بھی لگتا تھا کہ آپ سے ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ اس کے بعد میں برسوں تک یورپ کی رنگینیوں اور بدمستیوں سے کوسوں دور رہا اور اپنے باس محترم کی آرزو بھی پوری نہ کر سکا جو اپنی بیٹی کو میری شریک حیات بنانا چاہتے تھے۔ اور ہاں ہاشا، مجھے کہنے دے کہ میری محبت سطحی اور عام نہیں ہے۔ تیمور، آپ اس طرح مجھے ہلا کر کسی بھی طرح مروب نہیں کر سکتے۔ میں مروب کرنا چاہتا بھی نہیں ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری محبت لب و رخسار اور بدن کی محبت نہیں۔ یہاں سب کچھ اس وقت مجھے حاصل ہے، اس ویران حویلی میں 3 مقفل دروازوں کے پیچھے، اس ماحول میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو آپ کی محبت کی، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تیمور کے رویے سے کچھ حوصلہ پا کر وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ کا یہ ڈرامہ مجھے کسی طور پر متاثر نہیں کر پائے گا۔ آئی وانٹ ٹو لیو، جانے دیں مجھے۔ نہیں ہاشا، یہ چند گھنٹے تو آپ کو میری مرضی سے یہاں ہی گزارنے پڑیں گے۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے فیروز انکل کو فون کر دیا تھا، انہیں بتا دیا تھا کہ وہ آپ کے بارے میں فکر مند نہ ہو، آپ میرے ساتھ ہیں اور کل واپس آئیں گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کیا رات یہاں گزاروں گی؟ آپ کو گزارنی پڑے گی ہاشا، پر بے فکر رہیں، مجھ سے آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس گندے شروع سے جو کسی دیوانے کی طرح اب تک آپ کی تصویر اپنے والٹ میں لیے پھرتا ہے۔
آپ یہاں سے جا سکتی ہیں صبح، بلکہ صبح سے بھی کچھ پہلے۔ کل چھٹی ہے۔ میں نے تو لاہور نہیں جانا، لیکن نورا اتوار کے روز یہاں سے لاہور جاتا ہے۔ وہ صبح 5 بجے کے قریب نکلے گا۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے اگر آپ جانا چاہیں تو وہ آپ کو پوری حفاظت کے ساتھ لاہور چھوڑ دے گا۔ وہ گاڑی بھی بڑی اچھی ڈرائیو کر لیتا ہے۔ تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ ابھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ہاشا کے شولڈر بیگ میں سے اس کا فون نکال لیا۔ سوری، آپ کے سکون کے لیے نکال رہا ہوں، ورنہ اسے نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یہاں موبائل کے سگنل نہیں آ رہے۔ وہ سامنے فریج میں کھانے پینے کا سامان رکھا ہے، اگر ضرورت محسوس ہو تو۔ اس کے بعد آپ آرام سے یہاں لیٹیں یا سو جائیں۔ میں فرسٹ فلور پر جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے نورے کے ساتھ جانا ہو تو صبح 4:30 بجے کے قریب دروازہ نوک کر دیجیے گا، وہ دروازہ باہر سے کھول دے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر عجیب انداز میں بولا، کل کی صبح میرے لیے ایک بڑی آزمائش کی طرح ہوگی۔ اگر میں آپ کو اس حویلی میں نہیں پاؤں گا تو مجھ پر ایک قیامت گزرے گی، مجھے ریزہ ریزہ کر دے گی، لیکن وعدہ ہے کہ اس قیامت کو جھیل لوں گا، اور یہ بھی وعدہ ہے کہ اس کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ اس نے ہاشا کو عجیب نظروں سے دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وسیع کمرے کے گوشے میں چلا گیا۔ یہاں سے ایک دیدہ زیب زینہ اوپر جاتا تھا۔ وہ زینے پر پہنچا تو ہاشا جیسے جھنجھلا کر 2 قدم اس کی طرف آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پھر خاموش رہ گئی۔ یوں لگا کہ اگلے چند گھنٹوں کے لیے صورتحال سے وہ سمجھوتا کر رہی ہے۔ اس نے تیمور کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تیمور زینہ چڑھ کر بالائی منزل پر آ گیا۔ ایک طویل کوریڈور کو طے کر کے وہ حویلی کے جنوبی حصے کی طرف آیا۔ ایک آراستہ کمرے میں پہنچ کر اس نے خود کو بستر پر گرا دیا اور آنکھیں موند لی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ برسوں کی چاہ اور مسلسل تڑپ نے اس سنگ دل پر ذرا سا بھی اثر نہ کیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے سر اٹھا کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ سوئیاں جیسے تھم گئی تھیں، اپنی جگہ سے سرک ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے 6 گھنٹے 6 صدیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر سکون بخش دوا کی 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگلی اور دوبارہ بستر پر گر کر آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں کب تک وہ خیالوں کے بیابانوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر غنودگی کی حالت میں رات 1 بجے کے قریب اس نے انٹرکام پر نورے سے پوچھا، بی بی جی ٹھیک ہے؟ جی سرکار ٹھیک ہے، بس ایک بار انہوں نے دروازہ تھوڑا سا کھٹکھٹایا تھا، اب لگتا ہے کہ لیٹ گئی ہیں، فالتو روشنیاں بھی بجھا دی انہوں نے۔ اوکے، تیمور نے کہا اور پھر سے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ رکے گی، وہ چلی جائے گی، وہ رکے گی، وہ چلی جائے گی۔ دونوں سوال بار بار اس کے ذہن پر ایک ہی انداز میں الغار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ تیمور کو بھی شاید آخری کی 1-2 گھنٹوں میں اچھی نیند آ گئی۔ اس کی وجہ دوا کی نسبتاً بھاری ڈوز بھی تھی۔ پھر وہ جیسے شدید جھٹکے کے ساتھ جاگا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ حیران کن طور پر وہ صبح 6 بجے کا وقت بتا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کھڑکی سے پردہ ہٹایا۔ سفیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ یہ نتیجے کی گھڑی تھی، یہ برسوں کے سفر کا حاصل تھا۔ اب اسے معلوم ہونا تھا کہ ہاشا اس کی زندگی سے نکل گئی ہے یا نہیں۔ وہ دونوں صورتوں کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور طویل کوریڈور میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس زیریں کمرے کی طرف بڑھا جہاں رات 10 بجے ہاشا کو چھوڑ کر گیا تھا۔ آدھا زینہ طے کر کے اس نے دل کڑا کیا اور کمرے میں جھانکا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنا خاموش جواب دیتے ہوئے یہاں سے چلی گئی ہے۔ وہ تیزی سے نیچے اترا اور دروازہ کھولا، پھر دوسرا دروازہ، اور پھر باہر آ گیا۔ گاڑی موجود نہیں تھی۔ نورا لاہور جا چکا تھا اور اس کے ساتھ شاید ہاشا بھی۔ پورچ کے فرش کی ہلکی سی گرد پر تیمور کو ہاشا کے سینڈل کے تازہ نشان نظر آئے۔ سینڈلز کے یہ نشان یقیناً صبح سویرے ہی بنے تھے اور ان کا رخ دروازے سے گاڑی کی طرف تھا۔ وہ جیسے دل تھام کر وہیں بیرونی دروازے کی 2 سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اسے جواب دے چکی تھی، بے حد واضح جواب۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل نکالا اور نورے سے پوچھنا چاہا، مگر پھر اسے یاد آ گیا کہ فون یہاں کام نہیں کرا۔ بہرحال امید ابھی پوری طرح ٹوٹی نہیں تھی، کیا پتا وہ کسی دوسرے کمرے میں ہو۔ وہ لپک کر واپس گیا۔ اگلے 4-5 منٹ میں اس نے حویلی کا چپا چپا چھان مارا، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے آخری الفاظ تیمور کے کانوں میں گونجنے لگے، تیمور آپ اس طرح مجھے ہلا کر کسی بھی طرح مروب نہیں کر سکتے۔ تیمور خالی حویلی میں نڈھال سا چکراتا رہا، پھر اس چھت تلے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ چھت پر چلا گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ سورج کا سرخی مائل گولا مشرق سے ابھر رہا تھا، ارد گرد دور تک نظر آ رہا تھا۔ وہ حویلی کے عین سامنے آموں کے باغ میں ایک درخت تلے بیٹھی تھی۔ ہاں، یہ وہی تھی۔ اس کی فیروزی قمیض سبز شاخوں کے اندر سے دمک رہی تھی۔ اس نے گھٹنے اونچے کر کے درخت سے ٹیک لگا رکھی تھی اور سامنے بہتے پانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تیمور نے زور سے اپنی آنکھیں مس لی۔ سینے میں دل کی دھڑکن بے پناہ ہو گئی۔ وہ مڑا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے پہنچا۔
किसी तुंद बगुले की तरह उसने हवेली का सरसब्ज लॉन पार किया और बाहर आमों के बाग में आ गया। वो यहीं थी, 20-30 कदम की दूरी पर दूसरी तरफ रुख किए बैठी थी। यकीनन उसने गेट का छोटा दरवाजा खुलने की आवाज सुन ली होगी, लेकिन रुख नहीं फेरा। तैमूर हाँफता बस उसके सर पर पहुंचा। उसने गर्दन घुमाकर अश्कबार नजरों से तैमूर की तरफ देखा। वो हवेली से निकल तो गई थी, मगर ज्यादा दूर नहीं गई थी। जैसे जाना तो चाहती हो, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं। तैमूर के सीने में शादियाना सा बज उठा। वो नाराज अंदाज में खड़ी हो गई। दुपट्टा उसने ढूंढ लिया था अपना, अब वो सुबह की हवा में उसके कंधे पर लहरा रहा था। उसने दरख्त के तने से पुष्ट लगाई हुई थी। एक लहर सी उठी। तैमूर ने उसे बाहों में ले लिया, अपने दबके होठों को उसके चेहरे से हम कलाम कर दिया। यकयक जैसे कोई सपना टूटता है, हाशा ने उसे पीछे धकेला। उसका एक जोरदार थप्पड़ तैमूर के चेहरे पर पड़ा। चंद सेकंड के लिए वो भौचक्का रह गया, मगर सीने के तारों पर फिर छिड़ गए। चंद लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद वो रोती और हिचकियां लेती हुई तैमूर से लिपट गई। उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसके भीगे लब तैमूर के बालों भरे सीने और उसकी गर्दन पर थे। आयरन पिघल रहा था। तैमूर ने हाशा की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। फिर बड़ी नरमी से उसे गोद में उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आमों के पेड़ों के नीचे से गुजरकर हवेली में दाखिल हो गया। वसी और रीज हवेली खाली थी, लेकिन खुशी और तरंग से भर गई थी। अगले 2-2.5 घंटे तैमूर के लिए जागती आंखों के ख्वाब जैसे थे। तैमूर ने लॉन में मेज और 2 कुर्सियां लगाई थी। उन दोनों ने खुद ही मिलकर नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बाद वो दोनों बातें करते रहे। रो धोकर हाशा अब ओस में धुले सफेद गुलाबी फूल की तरह नजर आती थी। किसी वक्त उसकी आंखों के सिया कटोरों में खुशी की चमक नमूदार होती, किसी वक्त उदासी लबालब सी भर जाती। उसने एक सरदा भरी, आपकी अम्मी, वो मुझे कैसे कबूल करेंगी? उन्हें मेरी असलियत का इल्म होगा तो? वो आपको कबूल कर चुकी हैं हाशा। आपके लिए एक सरप्राइज ये भी है कि मैं उन्हें सब कुछ बता चुका हूँ। आगाह कर चुका उन्हें कि जिसका नाम मैंने मोना बताया था वो असल में कौन है। उन्हें शदीद जहनी धचका तो महसूस हुआ था। 2 दिन गुमसुम रही। फिर एक दिन जब वो मुसल्ले पर बैठी थी, उन्होंने मुझे बुलाकर बड़े जज्बाती लहजे में कहा, तैमूर पुत्र, अगर हाशा वही है जो यहाँ मेरे साथ रही है तो फिर मैं उसे कबूल करती हूँ। यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लें, और इस बात पर भी यकीन कर लें कि कुदरत ने आपको मस्बत अंदाज में असरअंदाज होने वाली बेपनाह सलाहियत के साथ पैदा किया है। अगर आप इस बात को मुंह पर तारीफ करना ना समझें तो कहूँगा कि आपको देखने वाले लाशऊरी तौर पर आपसे मुतासर होते हैं, और मैं सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती की बात नहीं कर रहा। आप जानते हैं तैमूर, हमारे रास्ते में और भी बहुत सी रुकावटें हैं। सब रुकावटें एक एक करके दूर हो जाएंगी। नेचर के रास्ते में आने वाली रुकावटें ज़्यादा देर पर नहीं होती। किसी न किसी वजह से उन्हें कुदरत के बहाव और सच्चाई को रास्ता देना ही पड़ता है। हमारे इर्द गिर्द इसकी जीती जागती मिसालें मौजूद हैं। जैसे जैसे हमारा रोशू। क्या मतलब? तैमूर मुस्कुराया, माजरत के साथ। उसने कहा और अपना सेलफोन निकालकर एक तस्वीर हाशा को दिखाई। ये तैमूर की पालतू लिली की तस्वीर थी और वो वाज़ेह तौर पर भारी नजर आ रही थी, खासतौर से उसका पेट। ओह, ये कैसे हुआ? ये आप अपने रोशू से, बल्कि रोशू से ही पूछिए। आपको पता है, आपके फिरोज हाउस और मेरे नए घर में 1 आध ब्लॉक का ही फासला है। आपको अपने आवारागर्द रोशू पर नजर रखनी चाहिए थी। मैं उसकी मनमानियों का चशमदीद गवाह हूँ। नजर तो आपको भी अपनी पालतू पर रखनी चाहिए थी ना। यही तो कह रहा हूँ हाशा, नेचर सच्चाई है और सच्चाई पर पहरे बिठाना आसान नहीं होता। तैमूर ने बात बदली। वो देखें, पोर्च में आपके कदमों के निशान। यूं लगता है जब सुबह नूरा यहाँ से रवाना हुआ तो आप उसके साथ जाने के लिए गाड़ी तक आई थी, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। ऐसा ही हुआ है ना? हाशा की पलकें बेसाख्ता झुक गईं। फिर इससे पहले कि वो संभल कर कुछ कहती, एक आवाज ने दोनों को चौंका दिया। ये किसी कार या जीप के इंजन की आवाज थी। यकयक हाशा का चेहरा जर्द हो गया। वो बेसाख्ता अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने अदील की कार पहचान ली थी। तैमूर भी खड़ा हो गया और गेट की जानिब देखने लगा, जिसका छोटा दरवाजा खुला हुआ था। अदील की धूल उड़ाती गाड़ी गेट के ऐन सामने रुकी। वो तुंद बगोले की तरह बाहर निकला और छोटे दरवाजे से गुजरकर तैमूर और हाशा की तरफ बढ़ा। वो वर्दी के बजाय कलफ लगी सफेद शलवार कमीज में था। चेहरा लाल भभूका हो रहा था। वो उन दोनों के ऐन सामने आकर रुक गया। तैमूर ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो नशे में है। आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। वो सिर्फ तैमूर की तरफ देख रहा था। गले की रगें फुलाकर वो फनकारा, तैमूर चौधरी, तुझे कहा भी था ना कि हमारी इज्जत उछालना बंद कर दे। कहा था ना तुझे। ऐसी कोई बात नहीं अदील, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। और हाशा, यहाँ बकवास बंद कर। वो चिल्लाया और सफेद कमीज के नीचे से भरा हुआ सर्विस पिस्तौल निकाल लिया। रुख तैमूर की तरफ था। वो जुनूनी हो रहा था। भाई।
हाशा फरियादी अंदाज में पुकारी और उसकी तरफ बढ़ना चाहा। खबरदार, खड़ी रहो अपनी जगह। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि हाशा के पांव जमीन में गड़ गए। तैमूर अपना सीना कुशादा किए अदील के सामने खड़ा था। बड़े इत्मीनान से बोला, अदील, मुझे कोई शर्मिंदगी या निदामत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई काम मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने कभी तुम्हारी कोई मज़ाहमत नहीं की और ना ही अब करूंगा। तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मेरा सीना हाजिर है। वो किसी चट्टान की तरह अदील के सामने खड़ा था। अब सुनहरी धूप में हवेली के सब्जाजार के अंदर तैमूर अदील के 38 बोर पिस्टल के सामने तनकर खड़ा हो गया था। अदील ने उंगली ट्रिगर पर रखी थी और शोला बार निगाहों से तैमूर की तरफ देख रहा था। वो कयामत के लम्हे थे, लेकिन मुख्तसर साबित हुए। यकयक अदील ने बड़ी वहशत के आलम में पिस्तौल सामने मेज पर पटक दिया। शीशे की मेज चकनाचूर हो गई। उस पर रखे नाश्ते के खाली बर्तन टूट फूट गए। ताज़ा फूलों वाली प्लेट कई टुकड़ों में बट गई। अदील दोनों हाथों से सर पकड़कर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने गर्दन को खम दे रखा था और इस्तिराब के आलम में अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हुए थे। हाशा अकब से आई और बिलक कर भाई से लिपट गई। वो उसे बाहों के कलावे में लेकर रोती जा रही थी। वो मुसलसल सर झुकाए बैठा था। कई मिनट इसी तरह गुजर गए। तब अदील ने सर उठाया। सुर्ख आंखों में आंसुओं की नमी भी लश्कारा मार रही थी। वो सामने बैठे तैमूर की तरफ देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम कब जा रहे हो इंग्लैंड? इरादा तो इसी माह का है। इसको साथ ले जाओगे? इशारा हाशा की तरफ था। जैसा तुम कहो अदील। मैं यही कहता हूँ, इसे साथ ले जाओ और अभी बहुत अरसे तक वापस पलटने की कोशिश ना करना। तैमूर ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो हाशा की तरफ देख रहा था और वो भाई के कंधे पर सर रखे सिसक रही थी। अदील ने बात जारी रखते हुए कहा, जो कुछ भी है साहिब बिरादरी से बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी नहीं। और सच तो यह है कि मेरे लिए भी इसे मुसलसल बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। हमने नस्लों से अपने लिए जो हदें बना रखी हैं, उनसे बाहर नहीं निकल सकते। पोट खड़ा हुआ। हाशा बदस्तूर उसके बाजू से लगी हुई थी। अदील ने एक बार फिर दरश निगाहों से तैमूर की तरफ देखा। और एक बात याद रखना तैमूर, जो कुछ भी है बहन है ये मेरी। मैंने इसे गोद में खिलाया है। जिंदगी में से कोई तकलीफ होगी तो मैं इससे दूर नहीं होऊंगा। उसने झुककर घास से अपना पिस्तौल उठाकर कमीज के नीचे लगाया। हाशा के सर पर अपना बालों भरा हाथ रखा और तेजी से वापस पलट गया। हाशा उसे रोकती ही रह गई। ये करीबन 3 हफ्ते बाद की बात है। तैमूर और हाशा लाहौर से लंदन के लिए फ्लाई करने वाले थे। माँ इरशाद बेगम भी उनके साथ थी। तीनों जहाज में थे। फ्लाइट में कुछ ताखिर हो गई थी। इरशाद बेगम कंबल ओढ़कर सो चुकी थी। हाशा और तैमूर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। हाशा के हाथों की मेहंदी और उसका जर्क पख्त लिबास इस उम्र की गवाही देता था कि अब वो हाशा तैमूर बन चुकी हैं। वो कदरे उदासी से बोली, किसी किसी वक्त बिसात का ख्याल बड़ी शिद्दत से आता है। जिंदगी का इतना लंबा सफर वो अकेली कैसे काटेगी? वक्त बहुत कारगर मरहम होता है हाशा। बेशक उसके लिए गम का मौसम है और बहुत तवील भी है, लेकिन आखिर तो मौसम है ना, कभी न कभी रुत बदल जाएगी। हो सकता है और नहीं भी। हाशा का नरम गुलाबी हाथ तैमूर के हाथ में था। एक बार आपने खुद ही तो बताया था कि आप और बिसात के हाथ की लकीरें बहुत मिलती हैं। बताया था ना? वो खामोश हो गई और अपना सर तैमूर के शाने से टिकाकर आंखें मूंद ली। चूंकि वो शिफ्ट कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने काफी सामान बुक कराया था। उस सामान में रोशू और लिली भी शामिल थे। वो छोटे साइज के 2 महफूज करियर में कैबिन के अंदर ही मौजूद थे। नशिस्तों पर बैठे मर्द और जन कभी कभी गर्दन घुमाकर हाशा और तैमूर की तरफ देख लेते थे। यकीनन वो उन्हें टीवी स्टार्स की हैसियत से पहचानते थे। हाशा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था और शायद उसकी वजह यह भी थी कि वो इस शोबे को हमेशा के लिए खैर बात कह चुकी थी। कुछ देर बाद परवाज का ऐलान हुआ। जहाज ने पहले आहिस्ता और फिर तेजी से हरकत करने के बाद रनवे को छोड़ा और तुलू होते सूरज की रोशनी में लाहौर पर परवाज करने लगा। चंद सेकंड में पूरे का पूरा लाहौर उसके सामने आ गया। रावी के किनारे, बादशाही मस्जिद के मीनार, शाही किला, यादगार करारदाद पाकिस्तान और फिर वापडा हाउस, शारा कायद आजम और म्यानी साहब, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान। हाशा ने एक सरदाह भरी। उसी कब्रिस्तान के किसी नीम तारीख गोशे में जंतर की घड़ी झाड़ियों के नीचे वसीम खामोशी से मिट्टी ओढ़े सो रहा था। उसकी कब्र पर अकीदतमंद रोज नए फूल चढ़ाते थे। कतबे पर किसी ने थोड़ी सी तरमीम के साथ ये शेर दर्ज कराया था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हाँ, वो खामोश सोया हुआ था, लेकिन उसके अल्फाज शहर शहर गली गली में गूंजते महसूस होते थे। मुझे अब तुम्हारी दादो तहसीन की जरूरत नहीं है। मैं चाय के एक घूंट और पेन किलर की एक गोली के लिए तरस कर मर चुका हूँ।
لوگوں کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کی زندگی میں ہی ان کو ان کا جائز مقام نہیں دیتے؟ تمہاری اس بے حسی نے لاتعداد تخلیق کاروں کو خون تھوکنے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری اس تاخیر نے انگنت وسیم اپنی بساطوں سے جدا کر دیے، اور تمہاری ناقدری بے شمار ماؤں کے دل ٹکڑے کر گئی۔ کیا تم ہمیشہ اسی طرح دیر کرتے رہو گے؟ آشا کیا سوچ رہی ہیں؟ تیمور نے چونکایا اسے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ تیمور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جیسے اس کا دھیان بٹانا چاہ رہا ہوں۔ جہاز ایک نئی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کہانی کے مصنف تھے میرے پسندیدہ طاہر جاوید مغل۔ بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنا خیال رکھیے گا۔